اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، قرآن اور اہل بیت ٹی وی چینل کے ساتھ میں ہوں لاریب حسین۔ نبوت کے اس سیشن میں جو ہماری پہلی ویڈیو تھی اس میں ہمارے ساتھ موجود تھے برادر عزیز جناب شہزاد ریاض۔ انہوں نے بہترین خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، جو سوالات ہم نے ان کے سامنے رکھے بہترین طریقے سے ہمیں جواب ملے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے برادر عزیز قبلہ شہزاد ریاض صاحب۔ آج بھی ان سے ہم کچھ اہم سوالات کے جوابات طلب کریں گے۔ تو قبلہ ہمارا جو آج کے سیشن کی دوسری اور آخری ویڈیو ہے، تو ہم نے سوچا کہ کچھ اہم سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ اس مختصر سیشن کو یہاں پہ وائنڈ اپ کیا جائے۔ اور قبلہ ہمارا آج کا جو پہلا سوال ہے ناظرین دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ اس سوال کا جواب کا استفادہ حاصل کریں، تو اگر انبیاء قبلہ معصوم نہ ہوتے تو کون سی مشکلات پیش آ سکتی تھیں؟ تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ بھائی نے سوال کیا کہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم نہ ہوتے تو انسانوں کے لیے کیا مشکلات آ سکتی جی بالکل۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے تو یقیناً ان کی شرائط بھی پہلے بیان ہو چکی ہیں، ان کی شرائط بھی تھی اور ان میں جو ہے معصوم ہونا جو ہے شرط تھی۔ تو اسی طرح اگر مثال کے طور پر اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم نہ ہوتے تو اس میں پھر انسان جو ہے ان کی طرف مائل نہ ہوتے۔ یعنی معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو پھر یقیناً وہ معصوم نہ ہوتے تو پھر وہ گناہ مطلب کہ عام انسانوں کی طرح غلطیاں کرتے۔ تو اسی طرح پھر اگر وہ عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے تو پھر دوسرے انسان ان کی طرف مائل نہ ہوتے۔ تو اسی طرح یعنی وہ نبوت جو ہے وہ مکمل طور پر انسانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر مثلا نبی خود اگر وہ عام انسان کی طرح ہو تو پھر یقیناً وہ عام انسان بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے تو یقیناً وہ کسی خاص عہدہ دے کے انہیں بھیجا اور کسی خاص یعنی انسانوں سے افضل بنا کر انہیں بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے انہوں نے پوائنٹ کو حل کیا۔ مطلب کہ انبیاء اگر معصوم نہ ہوتے تو پھر عام انسان کی طرف مائل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک عام انسان جیسا کہ آج کل ایک عام انسان دوسرے کی طرف اتنا مائل نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اندر کوئی خاص خوبی یا صفات ہوں گی تو پھر انسان اس کے اندر مائل ہوتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو آپ نے بہترین طریقے سے واضح کیا۔ ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے کہ انبیاء کا انسانوں میں سے ہی ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس بات کی وضاحت کیجیے۔ جی، جس طرح ابھی انہوں نے سوال کیا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی کیوں، تو اس میں یہ ہے کہ یعنی اگر مثلا اب دیکھا جائے کہ دو مثلا انسان ہیں آپس میں تو ان میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک انسان دوسرے سے کچھ افضل ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نچلے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے تو خاص فضیلت دے کے ان کو بھیجا، جیسے پہلے بات ہوئی۔ تو اس میں جب نبی آتا ہے یعنی وہ انسانوں میں سے ہی ہولے جب آتا ہے تو اسے مثلا تمام انسانوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ مثلا وہ اس کے جو امت اس نبی کی امت ہے اس میں وہ ہے کہ یعنی ان کے کیا ان کی ضروریات ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں۔ تو اسی طرح یعنی وہ نبی کو سب کچھ ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج کے اگر میں حکومت کے بارے میں پتہ کریں تو یعنی وہ حکومت جو ہے وہ انہیں نہیں پتہ، مثلا ضروریات انسان پتہ ہونے کے باوجود وہ ان پہ مثلا وہ عمل نہیں کرتے بے شک، کیونکہ نچلے درجے میں جو لوگ ہیں وہ سب جو ہے وہ مثلا آپس میں جو غریبی کی ایک چکی مثلا کہہ لیں اس میں پیس رہے ہیں، تو انہیں دوسروں کا خیال نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت دے کے بھیجا تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کی ضروریات کیا ہیں، اسے کیا کیا چیز کی ضرورت ہونی چاہیے۔ تو پھر وہ نبی جو ہے وہ انسان کے لیے مکمل طور پر اسے ایک زندگی کا معیار عطا کرتا ہے۔ تو وہ معیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کیا اور پھر وہ آگے جو ہے انسانوں تک اسے پہنچاتا ہے۔ ماشاءاللہ یعنی کہ انبیاء کا انسانوں میں سے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو انسانوں کو مثلا کہ مشکلات پیش آتی ہیں، انبیاء ان کے درمیان رہ کر ان کی معاملات زندگی کے مطابق ان کی اصلاح کر سکیں۔ ماشاءاللہ بہترین۔ اور اسی کے ساتھ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا
وہ یہ ہے کہ قبلہ اس کی بھی وضاحت کیجیے گا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب معاشرے کے کیا حالات تھے، کیسے وہ زندگی بسر کر رہے تھے، ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کی چال چلن کیا تھی، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ نے ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ جی، جس طرح بھی انہوں نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے ان کے جو زمانہ جہالیت میں زندگی گزاری جا رہی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ یعنی اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ تمام لوگ مشہور واقعہ یعنی سنتے ہیں ہم آج بھی، خاص جو ہے موقع پر یہ واقعہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ وہ درگور کر دیتے تھے، زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح اور بہت سے معاملات تھے، یعنی کسی کو حق نہیں دیا جاتا تھا، کسی کے یعنی ایک دوسرے پر ظلم کیا جاتا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے وہ نبی نے پھر دیکھیں نبوت ابھی نبی نے اعلان نہیں کیا، 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ اعلان کیا، تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اتنا اپنی طرف مائل کیا یعنی اپنے کردار سے، تو یعنی لوگ قریش کے حالانکہ جو کافر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ بے شک تو اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم نازل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ پر حکم دیا، مکہ میں مختلف آیات آئیں، پھر مدینہ منورہ میں یہ آیات آئیں، تو اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو ایک دائرے میں لا کر جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے انہیں کھڑا کیا اور وہاں پر جو ہے زندگی گزارنے کے تمام جو ہے انہیں سہولیات مہیا کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ پوائنٹ واضح کیا۔ قبلہ ایک پوائنٹ میں بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے کہ انسانوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، وہاں پہ تمام اہل عرب جو تھے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ زانی تھے، وہ شرابی تھے، وہ ایک دوسرے کے بھائی کے حق کو کھا جاتا تھا۔ تو بہت ہی ایک نازک حالات، جسے ہم کہہ دیں کہ نازک حالات سے نکال کر ایک اہل عرب کو ایک اسلامی زندگی اور ایک رہنمائی باعث رہنما بنے اور بہترین رہنما بنے امت مسلمہ کے۔ تو قبلہ ہمارا آج کا آخری جو پوائنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ دشمنان اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ آیا کہ ہمارے سامنے تو یہ ہے نا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے معجزہ کر کے دکھاتے تھے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا کہ معجزے کے ذریعے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی نبوت کو ثابت کرتے تھے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا تھا۔ لیکن جو دشمنان اسلام تھے وہ کیوں اس کو جادوگر کہہ کر پکارتے تھے؟ اس کی وضاحت کی۔ جی، جس طرح ابھی انہوں نے سوال کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جادوگر کیوں کہہ کر پکارتے تھے، جی بالکل، تو اس میں یہ ہے کہ یعنی ہمیشہ سے یہ ایک فطرتی بات رہی ہے کہ مثلا جب بھی ایک انسان کسی سے بلند ہو جائے اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے وہ اس کے جو ہے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ان میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ابھی مثلا ہم سے بہت عظیم ہے، اور اسی طرح انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے ان پہ مطلب قسم کی جو ہے وہ تہمتیں لگائیں، اور اسی طرح تو قرآن مجید کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ولید بن مغیرہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ قریش نے اسے بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو اس میں وہ لوگ جو ہے زیادہ جو ہے پے در پے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ واقعہ ماجرا کیا ہے جی، تو اس میں جب ولید بن مغیرہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ قرآن سے پڑھ کر سنائیں جو آپ یہ کلام سناتے ہیں، تو اس میں کیا یعنی خوبی کیا ہے؟ تو پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ حامیم سجدہ سے جو کچھ آیات تلاوت کر کے بتائیں، تو جیسے ہی وہ ولید بن مغیرہ نے یہ آیات سنی تو وہ اب اس کے جملے ہیں کہ یعنی یہ ایک بہت میٹھا کلام ہے اور یہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے جس میں محکم ٹہنیاں اور اسی طرح وہ ہے اور کلام بہت ہی یعنی وہ بہترین ہے۔ تو وہ جب قریش کے پاس واپس گیا تو وہاں پہ اس نے جا کے انہوں نے ایک پورا مرکز یعنی جیسے جلسہ جسے کہا ہے یعنی اپنے لوگ اکٹھے کیے قریش کے، تو انہوں نے وہاں پہ جا کے یعنی ولید بن مغیرہ کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ سردار بنایا، تو پھر جا کے اس نے وہاں پر بتایا کہ وہ کلام بہت ہی عظیم ہے، یعنی اسے کسی عام انسان نے نہیں لکھا بلکہ وہ یقیناً خدا کی طرف سے نازل ہوا۔ تو اس کے بعد وہ ولید بن مغیرہ جو اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ابو جہل جاتا ہے، وہ اس سے جا کے بات کرتا ہے کہ تمہیں یقیناً مجھے لگتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ جو ولید بن مغیرہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے یعنی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو پھر اس کے گھر جا کے اسے تھوڑا سا سمجھاتے ہیں، تو
اس کے بعد ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یعنی جادو کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں، یعنی وہ کچھ ایسا کلام سناتے ہیں کہ جس سے وہ جو ہے وہ لوگ اس کے یعنی اس کی بات کی طرف مائل ہو جائیں. تو تب ولید بن مغیرہ نے یہ بات کی اور اس کے بعد قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سحر کہنا شروع کر دیا، جادوگر کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ کچھ کلام بولتے ہیں تو وہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے یعنی نیچا کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان پہ الزامات لگائے، یعنی ان کے قرآن کے بارے میں کہا کہ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادو کرتے ہیں، سحر، یعنی اسی طرح کی جو ہے وہ باتیں مکمل طور پر ان کے ساتھ جو منسوب کرتے رہے. سبحان اللہ. انہوں نے آخری پوائنٹ آج کا بہترین طریقے سے واضح کیا، اور جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء جنہوں نے لوگوں کو دعوت حق پہنچانے کے لیے اپنے جو کچھ معجزات ان کے سامنے کیے تو لوگوں نے اس کو جادوگر کہا. اس کی بہترین انہوں نے وضاحت کی. اور اس کے بعد کہ جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام 1,24,000 انبیاء کا یہ کام رہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو مجھ بندہ ناچیز کو ایک تھوڑا سا شرف حاصل ہوا کہ جو علم ہمارے پاس ہے ہم نے سوچا کہ وہ آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں. جس طرح کہ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو کچھ علم ان کے پاس ہے وہ انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.